پچھلی کلاسز 2 ہفتے کلاس نہیں ہو سکی، اس پہ میں معذرت خواہ ہوں۔ اس سے پیچھے جو ہم نے کلاس پڑھی تھی، اگر آپ کے ذہن میں ہے تو اس میں ہم نے انقلاب فرانس اور اس کے نتیجے میں آنے والی تبدیلیاں یہ ڈسکس کی تھی۔ تو میں نے اس وقت بتایا تھا کہ 3 بنیادی تبدیلیاں معاشرے میں آئیں۔ انقلاب فرانس جس کی ابتدائی نقطہ اور جو چیزیں چھوڑ دی معاشرے نے، اس کا ایک انتہائی نقطے کے طور پہ ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو کسی کے ذہن میں ہے وہ 3 تبدیلیاں جو ہم نے ڈسکس کی تھی؟ اگر کسی کے ذہن میں ہو تو بتائیں ذرا، تاکہ تھوڑا تازہ ہو جائے۔ ہاں جی، کسی کے ذہن میں نہیں ہے؟ استاد جی، ایک تبدیلی تو سیاسی طور پہ آئی اور ہاں دوسری جی، تبدیلی معاشی طور پہ آئی، یعنی کہ معاشی نظام جو ہے وہ تبدیل ہو گیا، ہاں جی، اور تیسری تبدیلی جو ہے وہ مذہب سے بیزاری کی آئی۔ میرے خیال میں تیسری یہی ہے، باقی ہاں، ایک تبدیلی سیاسی نظام میں آئی کہ آمریت یہ تبدیل ہو کے تو جمہوریت کی طرف چلے گئے۔ جو خاندانی بادشاہتیں تھیں اس کو ختم کر کے جمہوری پولیٹیکل سسٹم میں ڈیموکریسی آ گئی۔ دوسرا، مذہب کو سوسائٹی کے اجتماعی معاملات سے دستبردار کر دیا گیا اور اس کو انسان کا ذاتی پرائیویٹ انفرادی معاملہ قرار دے دیا گیا، اور یہ طے کر لیا گیا کہ سوسائٹی کے اجتماعی معاملات میں مذہب سے کوئی رہنمائی نہیں لی جائے گی۔ مذہب کسی چیز کو ڈکٹیٹ نہیں کرے گا، مذہب کسی چیز میں اپنی اتھارٹی استعمال نہیں کرے گا۔ اور اس کو ہم اس طرح بھی تعبیر کر لیتے ہیں کہ مذہب کو چرچ تک محدود کر دیا گیا، کہ مذہب چرچ میں رہے گا اور بعد میں چرچ سے باہر سوسائٹی میں سیاسی معاملات میں یا معاشی معاملات میں اجتماعی کوئی بھی معاملہ ہو اس میں وہ ڈکٹیشن نہیں دے گا۔ اور تیسری بڑی تبدیلی وہ معاشی نظام میں تھی کہ جس میں بادشاہت کے زیر سایہ فیوڈلزم، جاگیردارانہ نظام یہ قائم تھا۔ جب بادشاہت ختم ہوئی ہے تو پھر یہ نظام بھی ختم ہوا، اور اس کے متبادل کے طور پہ سرمایہ دارانہ نظام یعنی کیپٹلزم وہ معاشرے میں آہستہ آہستہ رائج ہو گیا۔ تو یہ بڑی تبدیلیاں ہیں جن کو ہم مختصراً بیان کر سکتے ہیں، اور ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں وہ اصل میں یہی تبدیل شدہ دنیا ہے، جس میں 200-300 سال گزر گئے ہیں، لیکن ابھی تک انہی تبدیلیوں کے اثرات ہم بھگت رہے ہیں۔ ہمارا کیونکہ موضوع یہ معاشی نظام ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جاگیردارانہ نظام یہ سرمایہ دارانہ نظام میں کیسے تبدیل ہوا، اور سرمایہ دارانہ نظام کے خد و خال کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں، اس کے عناصر ترکیبی کیا ہیں، اس کے اندر فوائد اور نقصانات کیا ہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ کیونکہ آج بھی دنیا تقریباً ساری ہی دنیا یہ سرمایہ دارانہ نظام میں رہ رہی ہے، کیپٹلزم میں رہ رہی ہے، اور حلال و حرام کے معیشت کے حوالے سے جو مسائل ہیں بینکنگ وغیرہ کے، وہ بھی اسی نظام کے پیدا کردہ ہیں۔ آج ہمارا موضوع یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے جو جاگیردارانہ نظام کو ریپلیس کر کے دنیا میں رائج ہوا۔ میں نے یہ بتایا تھا کہ ہم انقلاب فرانس کو ڈسکس تو کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اچانک انقلاب آیا اور ہر چیز تبدیل ہو گئی، ایسا نہیں تھا۔ بلکہ
صدیوں کا ایک عمل چلتا رہا، جبر کا، ظلم کا، اور اس کے ریئیکشنز مختلف اوقات میں آتے رہے۔ اور انقلاب فرانس جس نقطے پہ ہم، یعنی تاریخ کے جس نقطے پر انقلاب فرانس برپا ہوا، اس میں یہ رد عمل اپنے انتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ اس کو ہم معاشی نظام میں اگر دیکھیں تو معاشی نظام میں جو جاگیردارانہ نظام تھا، اس نے ایک تو کسانوں پر بڑا ظلم کیا ہوا تھا، اس لیے لوگ اس سے تنگ تھے، لوگوں کی ضرورت یہ پوری نہیں کر رہا تھا، بلکہ لوگوں کے زندگی کو اجیرن کرنے میں یہ کردار ادا کر رہا تھا۔ دوسرا، جب لوگ کسی چیز سے تنگ ہوتے ہیں تو اس کا متبادل دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہ متبادل تلاش کر رہے ہوتے ہیں یا متبادل ایجاد کر رہے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کی جاگیردارانہ نظام سے یہ بیزاری، اس نے لوگوں کو بہت سارے معاملات میں متبادل تلاش کرنے کے لیے کی راہ دکھائی۔ اب علمی طور پہ جو ترقی ہوئی یورپ میں خاص طور پہ، یہ ایک بڑا دلچسپ موضوع ہے۔ اگر آپ لوگ تاریخ کے طالب علم ہیں تو یہ بڑی دلچسپ تاریخ ہے کہ یورپ میں ڈارک ایجز جنہیں کہا جاتا ہے، تاریخ دور، یورپ کا تاریخ دور، بالکل وہی دور مسلمانوں کے علمی تنویر اور علمی ترقی کا دور ہے۔ مسلمان اس وقت علمی طور پہ عروج پر تھے، اور یورپ سے لوگ آ کے مسلمانوں کے علاقوں میں علم حاصل کرتے، اور پھر اپنے علاقوں میں جا کے انہوں نے اس تاریخ دور کو ختم کرنے میں کردار ادا کیا۔ تو ڈارک ایجز، اس کی تاریخ بڑی دلچسپ ہے، اگر کسی کو یعنی دلچسپی ہو تو وہ یہ ضرور پڑھے۔ اب وہ ڈارک ایجز میں جو سٹرگل کی ہے یورپ نے، اس سٹرگل کے نتیجے میں ان کا انلائٹنمنٹ پیریڈ، دور تنویر، یہ شروع ہوا۔ اور اس انلائٹنمنٹ پیریڈ میں، یعنی اس کو شروع کرنے میں، اس کو ایجاد کرنے میں جس چیز نے بڑا زبردست رول پلے کیا ہے، بڑا بنیادی کردار ادا کیا ہے، وہ سائنٹیفک ریولوشن ہے، سائنسی ترقی، سائنسی انقلاب۔ جو کلیسا ہم نے بات کی تھی، کلیسا، پوپ، اس کا جو ہولڈ تھا سوسائٹی پہ، اس نے علمی ترقی کو دبانے میں بڑا کردار ادا کیا۔ اور اسی وجہ سے جب یہ انقلاب فرانس وغیرہ ہوا ہے تو لوگوں نے پوپ کو علمی ترقی کو روکنے کا ایک رکاوٹ سمجھتے ہوئے سوسائٹی سے الگ کر دیا۔ اگر یہ سوسائٹی میں رہا تو یہ ہمیں کسی بھی معاملے میں آگے نہیں بڑھنے دے گا۔ تو پوپ کے اس کردار کی وجہ سے لوگ مذہب کو یہی سمجھنے لگے کہ مذہب اگر سوسائٹی میں رہا تو وہ سوسائٹی کو گرو کرنے میں، علمی طور پہ اس کو آگے بڑھنے میں، اور سائنسی ایجادات یا تحقیقات کو روکنے کا سبب بنے گا۔ تو انہوں نے اس لیے پوپ کو الگ کر دیا۔ لیکن پوپ نے یہ ڈارک ایجز میں بڑا برا کردار ادا کیا۔ بہرحال جو بھی ہوا، لیکن اس میں جو سائنسی ترقی ہوئی ہے، اس سائنسی ترقی کے نتیجے میں انڈسٹری وجود میں آئی، کارخانے لگے، مشینیں بنی، انجن بنا۔ اب اس انجن، مشینوں کی ایجاد نے جو پیداوار ہے، لوگوں کی ضروریات کی پیداوار، اس کو بہت زیادہ تیز کر دیا۔ کارخانے لگے، اب کارخانوں میں جہاں پر مشینیں ہیں وہاں پر مزدور بھی چاہیے۔ تو جاگیردارانہ نظام میں جو لوگ رہ رہے تھے، یعنی کسان، ان کو ایک متبادل روزگار ملا، یعنی انڈسٹری میں بطور مزدور کے کام کرنا۔ تو کام کرتے تھے اور وہاں سے ان کو اجرت ملتی تھی، تو وہ زمینوں کی پیداوار وغیرہ کی محتاجگی سے وہ اس طرف شفٹ ہو گئے۔ تو ایک تو وہ جبر، دوسرا سائنسی ترقی، اور لوگوں کا رد عمل، اور متبادل روزگار کا موقع مل جانا، اس نے معاشی طور پہ سوسائٹی کو تبدیل کیا ہے۔ اور پھر کیا ہوا کہ جیسے حکومت تبدیل ہوئی، جمہوریت آئی، عوام کی حکومت آئی،
تو اس عوام کی حکومت میں یہ فیکٹری یا انڈسٹری کی ترقی اس نے بوسٹ کیا اور یہ بہت زیادہ تیز ہو گئی اور کارخانے لگنا شروع ہو گئے بہت زیادہ. اب آپ اندازہ کریں کہ ایک کارخانہ لگانا ہو تو اس کے لیے بہت زیادہ پیسہ چاہیے. تو ہم یہاں اس کلاس میں 11 لوگ ہیں. تو آپ میں سے کون اگر کوئی بڑا کارخانہ لگانا چاہے تو کون لگا سکتا ہے اگلے 1 مہینے کے اندر اندر؟ ذرا ہاتھ کھڑا کریں. شاید اس پوری کلاس میں سے ایک مولانا اسامہ قاسم صاحب ہی ہیں جو لگا سکتے ہیں، باقی تو شاید کوئی بھی نہیں لگا سکے. کیوں جی، کوئی ہے؟ الیس منکم رجل رشید؟ اچھا چلیں. ہم سر جی یعنی آپ ہی ہیں، میں نہیں نے کہا آپ ہی محمد رشید صاحب ہیں. نہیں میں بھی نہیں لگا سکتا. اچھا دیکھیں، اب یہ جب کارخانے لگے تو اس میں جو پیسہ انویسٹمنٹ چاہیے تھی وہ کس نے کی؟ آپ میں سے کوئی جواب دے کہ وہ کس نے کی. سرمایہ دار نے اس میں انویسٹمنٹ کی. ہاں اسی نے کی نا کہ جس کے پاس پیسہ تھا. اب وہ کون لوگ تھے؟ وہ وہی جاگیردار لوگ تھے. ان کے پاس پیسہ تھا، انہوں نے وہ پیسہ انویسٹ کیا پھر انڈسٹری لگانے میں. اور جب یہ جاگیردار ادھر منتقل ہوا ہے اپنے پیسے کے ساتھ تو اس کی وہ نفسیات جو کسانوں کو دبانے کی تھیں وہ ساری نفسیات بھی ادھر منتقل ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہوا کہ جو لینڈ لارڈ قسم کے لوگ تھے، جاگیردار لوگ تھے، کیونکہ ان کے پاس پیسہ تھا انہوں نے یہ کارخانے لگائے. دوسرا جو طریقہ کارخانے لگانے کا اس وقت اختیار کیا گیا وہ کمپنی کا تھا، لمیٹڈ کمپنی، جوائنٹ کمپنی. کمپنی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مل کے ایک منصوبہ پیش کرتے ہیں اور پھر اس منصوبے کا آغاز کرتے ہیں. اس منصوبے میں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ بھئی تم بھی اپنا پیسہ لگاؤ اور یہاں سے جو پروفٹ آئے گی وہ تمہارے اندر ڈیوائیڈ کی جائے گی. اور اس سے پھر سٹاک ایکسچینج بنی، شیئرز بنے. مثلا ہم یہ 10 لوگ مل کے تو کچھ اپنے پیسے جتنے جتنے ہمارے پاس ہیں ہم اکٹھے کر لیتے ہیں اور ایک منصوبہ بناتے ہیں ایک بڑا کارخانہ لگانے کا. اور پھر ہم اس کارخانے میں جو چیزیں ہمیں مزید پیسہ چاہیے اس کو لینے کے لیے ہم عوام کے پاس جاتے ہیں اور عوام کے پاس جا کے کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کمپنی ہے ہم نے بنائی ہے، اس میں ہم یہ پیداوار کریں گے اور اس کا بڑا سکوپ ہے اور اس سے بڑا پروفٹ آئے گا، تو آپ لوگ بھی اس میں شریک ہو سکتے ہیں. تو آپ اس کے شیئرز خرید لیں، اس کے حصے خرید لیں، آپ ہمارے ساتھ سرمایہ اپنا لگائیں، جو پروفٹ آئے گا ہم آپ کو اس سرمایہ کے بدلے میں اس سرمایہ کے حصے کے بغیر وہ پروفٹ میں شیئر کریں گے. دوسرا طریقہ یہ اختیار کیا گیا، لوگوں کے پاس جو چھوٹی چھوٹی بچتیں موجود تھی وہ اس کمپنی نے لی اور اس کو انویسٹ کیا اور کارخانہ لگایا. جو کارخانے لگے ان کے یہ 2 طریقے تھے، آج بھی تقریباً یہ 2 طریقے ہی رائج ہیں. جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، جو بڑی بڑی جنہوں نے انڈسٹری لگائی ہوئی ہے تو ان کے شیئرز آپ لے سکتے ہیں. مثلا یہ پیپسی یہ بہت بڑی کمپنی ہے ڈرنکس کی، تو آپ اس کے اگر شیئرز اس میں اپنا انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنے پیسوں کی تو آپ یعنی 1000 سے لے کر 1 کروڑ 1 ارب تک اس پہ انویسٹ کر سکتے ہیں. تو اب آپ کا پیسہ گیا، ادھر ادھر سے لوگوں نے اس میں پیسہ لگایا تو اس کے پاس پیسہ آیا، اس پیسے سے انہوں نے یہ کارخانہ لگایا، یہ کمپنی میں انویسٹ کیا. لیکن یہ سارا گیم جو انڈسٹری کا تھا یہ پیسے کی بنیاد پہ تھا. پیسے کو معیشت کی اصطلاح میں کیپٹل کہتے ہیں، کیپٹل سرمایہ. اسی لیے کیونکہ یہ سارا سرمایہ کی بنیاد پہ نظام کھڑا ہوا تو اس لیے اس کو کہتے ہیں کیپٹلزم.
कैपिटलिज्म यानी सरमाए की बुनियाद पे खड़ा निज़ाम, और उर्दू में हम कहते हैं सरमाया दराना निज़ाम। तो ये चेंज है जो आहिस्ता आहिस्ता आई है, लेकिन बहरहाल इसके पीछे ये अनासिर हैं, यानी जागीरदाराना निज़ाम से लोगों का उकता जाना, लोगों का रद्द अमल, जबर, वो बादशाह का जबर भी था, वो जब खत्म हुआ तो फिर लोग आजाद हुए। और इसके साथ साथ साइंटिफिक रेवोल्यूशन, साइंसी तरक्की के नतीजे में जो मशीनें वजूद में आई तो उससे इंडस्ट्री लगी, और इंडस्ट्री ने इन किसानों को जो जागीरदाराना निज़ाम से उकताए हुए थे एक मुतबादल रोजगार दिया, और फिर लोग उधर शिफ्ट हुए, सरमाया भी उतर गया, किसान मजदूर की शक्ल में उधर चला गया, और जो जागीरदार है वो सरमायादार की शक्ल में इस निज़ाम का हिस्सा बन गया। तो ये एक मुतबादल सोर्स ऑफ इनकम लोगों को मुयस्सर आया, और ये फिर जमहूरियत के साथ ही सरमायादाराना निज़ाम भी सोसाइटी का हिस्सा बन गया। और जिस तरह जमहूरियत के उसूल व कवायद ये मुरतब हुए आहिस्ता आहिस्ता, इसी तरह सरमायादाराना निज़ाम के उसूल व कवायद भी आहिस्ता आहिस्ता मुरतब हुए। और हम अभी उसको देखते हैं कि कौन कौन से थे और इसमें कौन कौन सी चीजें आ गई। यहाँ तक जो ये तश्कील हुई है सरमायादाराना निज़ाम की, इसका जो ये तारीखी पस मंजर है, इस हवाले से आप लोगों का कोई सवाल हो तो बताइए। कोई चीज समझ नहीं आई, कोई चीज ऐड करनी है, कोई सवाल पूछना है तो बिस्मिल्लाह करें। हाँ जी हजरात उलमा इकराम। अच्छा, अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर हम ये मैंने जो आपके साथ फाइल शेयर की है, थोड़ा सा इस पर एक नजर डाल लें। सरमायादाराना निज़ाम की तश्कील, एवोल्यूशन ऑफ कैपिटलिज्म, तो ये मैंने हल्का फुल्का आपको बता दिया। उसमें जी मौलाना मुजम्मिल साहब, और सर मैंने सर यही पूछना था कि सर मैं आपकी आवाज नहीं आ रही साफ। आवाज अब ठीक है? हाँ जी अब ठीक है। अच्छा, मैंने पूछना था कि ये जो सरमायादार निज़ाम वगैरह ये पाकिस्तान में भी इसका मतलब ये दौर चला है, या ये कि यूरोप वगैरह में इसके ये अदवार चले हैं और ये निज़ाम है सराइतों में? देखें, ये जब जमहूरियत आ गई है ना, जिस जिस इलाके में सरमायादाराना निज़ाम ये उसका जुड़वां भाई है, लेकिन जैसे जैसे जमहूरियत ये पूरी दुनिया का पॉलिटिकल सिस्टम बन गया, इसी तरह सरमायादाराना निज़ाम भी पूरी दुनिया का मुआशी निज़ाम बन गया। अब जहां पर इंसान रहते हैं उनको रोजगार चाहिए, तो जब पैसा था लोगों के पास तो उन पैसे से लोगों ने वहां वहां इंडस्ट्री लगा दी। तो जहां इंडस्ट्री आई है वहां पर सरमायादाराना निज़ाम भी आया है। तो वो पाकिस्तान तो अभी बच्चा है, यानी दुनिया में अभी तो इसकी 60 70 साल 80 साल उम्र हुई है, मगर ना ये सारा खिता बर्रे सगीर कहलाता था। तो आप ये कह सकते हैं कि बर्रे सगीर में अंग्रेजों का तसल्लुत ये सरमायादाराना निज़ाम की एक देन था। सरमायादाराना निज़ाम ने अंग्रेजों को इस काबिल बनाया था कि वो मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों पे अपना तसल्लुत कायम कर लें। और सरमायादाराना निज़ाम में भी जो इंडस्ट्री आई थी और जो वेपन इंडस्ट्री आई है, यहाँ के लोग लड़ने वाले थे तलवारों तीरों के साथ, उनके पास गन और तोप वगैरह थी, तो मुकाबला नहीं बनता था। तो उसके पीछे जो कुव्वत थी जो उनको इस काबिल बना रही थी, वो यही सरमायादाराना निज़ाम था। तो इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया को इसने यानी अपनी लपेट में लिया है, और इसके जुल्म का जो रद्द अमल आया है वो इश्तराकियत आया, सोशलिज्म। हम अगले मरहले में उस पर बात करेंगे जो इसका रद्द अमल आया है। फिर उसने इसको एक वक्त तो ऐसा लगता था कि इसको शिकस्त दे दी है,
لیکن پھر وہ خود شکست کھا گیا، کیونکہ اس کے اندر بھی بہت ساری بنیادی خرابیاں تھیں، اور دوبارہ پھر سرمایہ دارانہ نظام دنیا میں رائج ہو چکا ہے۔ اب اس سرمایہ دارانہ نظام جو ابھی ہے اور وہ جو ابتدا میں سرمایہ دارانہ نظام بنا تھا، ان دونوں میں بھی بہت زیادہ فرق ہیں۔ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اس میں کون سی چیزیں نہیں تھیں اور اس میں ہیں، یہ بھی ہم کمپیریزن کر کے دیکھیں گے۔ ہاں جی، کچھ تھوڑا بہت واضح ہوا؟ جی شیخ بالکل، جزاکم اللہ۔ کچھ چیزیں آگے بھی واضح ہو جائیں گی۔ اچھا، یہ میں نے جو ابھی پس منظر آپ کو بتایا ہے مختصر، یہ اس کی کچھ چیزیں ہیں، یہ جن کو میں نے سرخ کیا ہے۔ آپ نے اگلے ہفتے میں ان کو گوگل سے سرچ کر کے پڑھنا ہے۔ مثلا ہم نے کہا قرون وسطی کے یورپ میں زمینداروں اور کسانوں کا نظام فیوڈلزم تھا، یعنی جاگیردارانہ نظام۔ اب یہ قرون وسطی کسے کہتے ہیں اور انہیں قرون وسطی کیوں کہتے ہیں، یہ آپ نے دیکھنا ہے خود۔ اچھا، پھر طاعون کی وبا، بلیک ڈیتھ، یہ بھی آپ کو وہاں سے اس کی معلومات مل جائیں گی۔ اور کسانوں کی بغاوتوں نے اس نظام کو کمزور کیا۔ کس نظام کو؟ جاگیردارانہ نظام کو۔ تو جب طاعون کی وبا پھیلی ہے تو بہت سارے لوگ مر گئے بڑی تعداد میں۔ اس کا مطلب ہے کہ کھیتوں میں کام کرنے والے افراد وہ کم ہو گئے، اور جب کھیتوں میں کام نہیں ہوگا، پیداوار نہیں آئے گی، تو جاگیردارانہ نظام نے خود بخود کمزور ہونا تھا، تو کمزور ہوا۔ اچھا، زمین کی خرید و فروخت شروع ہوئی اور کسان آزاد مزدور بننے لگے۔ زمین کی خرید و فروخت کیسے شروع ہوئی؟ جب سرمایہ آیا، اور کسان آزاد مزدور کب بننے لگے؟ جب انڈسٹری آ گئی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جاگیرداروں کے تسلط سے یہ کسان بھی اور زمین بھی یہ نکل گئی، یہ نکلنے لگی۔ یہ پس منظر ہے۔ آگے دیکھیں، تجارتی سرمایہ داری۔ تجارتی سرمایہ داری کا مطلب کیا ہے کہ آپ تجارت کرنے کے لیے، جاگیرداری میں زراعت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ تجارت کرنے کے لیے آپ اپنا سرمایہ خرچ کریں۔ اور وہ تجارت کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ آپ کو پروڈکٹ چاہیے۔ وہ پروڈکٹ کہاں سے آئے گی؟ یہ پروڈکٹ آئے گی انڈسٹری سے آئے گی، اور دیگر ممالک سے جو کہ یورپ سے باہر کے ہیں وہاں سے آئے گی۔ اب آپ برِ صغیر کی تاریخ پڑھیں تو یہاں پہ جو کمپنیاں آئی ہیں، اور آخر میں جو ایسٹ انڈیا کمپنی جس نے برِ صغیر پر قبضہ کیا، آپ ان کی ذرا تاریخ پڑھیں کہ یہ تاجر کے روپ میں آئے تھے، اور یہاں سے کیا لے کر جاتے تھے؟ وہ برِ صغیر کو کہتے تھے کہ یہ سونے کی چڑیا ہے۔ تو یہاں سے جو بہت بڑی قیمتی چیز لے کر جاتے تھے وہ کیا تھی؟ آپ میں سے کوئی بتائیں ذرا۔ برِ صغیر سے انگریز یا ایسٹ انڈیا کمپنی، پرتگال کی کمپنی تھی، اسی طرح اور ممالک کی کمپنیاں تھیں، تو وہ کیا لے کر جاتے تھے یہاں سے؟ ہاں جی علماء کرام۔ کیا آ رہا ہے؟ سونا؟ نہیں نہیں، سونا نہیں تھا، سونا اتنا نہیں تھا یہاں سے۔ ہاں، ایک اور باب ہے، راز۔ راز کس چیز کے؟ یہاں سے وہ مسالے لے کر جاتے تھے، گرم مسالہ، یہ چیزیں لے کر جاتے تھے۔ یہ بہت قیمتی چیز تھی جو ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں سے لے کر جایا کرتی تھی، اور وہاں جا کے پھر مہنگے داموں فروخت ہوتے، اور بہت ساری چیزیں تھیں۔ مثلا یہاں سے پٹسن تھی، یہاں کی پیداوار یہ کپاس وغیرہ تھی، اور بہت ساری چیزیں تھی ایسی جو لے کر جاتے تھے۔ لیکن ان میں بہت قیمتی چیز ایک مسالے تھے جو یہاں برِ صغیر میں پیدا ہوتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تجارت جب شروع ہوئی ہے، بین الاقوامی تجارت اور بحری سفر، یہ بہتر ہوا ہے، اس میں ترقی ہوئی ہے، تو اس نے پھر سرمایہ کو، تجارت کو ادھر ادھر منتقل کرنے کے وسائل پیدا کیے، اور ان وسائل میں پھر یہ روزگار میسر آیا جو جاگیردارانہ نظام کے متبادل کے طور پہ لوگوں نے اختیار کیا۔ اچھا، یہ میں نے کولمبس اور واسکو ڈے گاما،
اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے اور ان کے کارنامے دیکھنے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. کچھ آپ کو پتا بھی ہوگا لیکن آپ نے ایک دفعہ اس کو دیکھ لینا ہے. اچھا، اس دور میں اب دیکھیں یہ وہی دور ہے کمپنیوں کا کہ جس دور میں بینکنگ سسٹم، اب کمپنی بنی ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک چیزیں لے کر جانی ہے تو سرمایہ چاہیے بہت زیادہ. تو سرمایہ کہاں سے آئے گا؟ وہ بینک دے گا. اچھا، پھر جب جہاز سفر کر رہے ہیں بحری راستوں پر تو طوفان آتے ہیں یا ڈاکو ہوتے ہیں، وہ لوٹ لیتے ہیں، طوفان آتا ہے، جہاز غرق ہو جاتا ہے تو سرمایہ ڈوب جاتا ہے اور جو سرمایہ دار ہے وہ بے یار و مددگار ہو جاتا ہے. اب اس کو اس نقصان کے اثرات سے بچانے کے لیے کمپنی بنی جس کو انشورنس کمپنی کہتے ہیں. یہ بھی اسی دور میں بنی. اچھا، سٹاک مارکیٹ کی بنیاد پڑی. سٹاک مارکیٹ کا کیا مطلب ہے؟ جہاں پہ کمپنیوں کے حصے، شیئرز، وہ ان کی خرید و فروخت ہوتی ہے. ہر ملک کی سٹاک مارکیٹ ہے، پاکستان کی بھی ہے. آپ خبروں میں سنتے رہتے ہیں سٹاک مارکیٹ کریش کر گئی، سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان نظر آیا، سٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان نظر آیا، یہ آپ خبروں میں سنتے رہتے ہیں. اب یہ سٹاک مارکیٹ اسی زمانے میں بنی ہے. اب اس میں کیا تھا؟ مثلا ہم 10 لوگوں نے الگ الگ کمپنیاں بنائی، ہم نے سٹاک مارکیٹ کے اندر اپنا سٹاک یا اپنے حصے، ہم نے مثلا میری کمپنی ہے، میں نے اس کے 100 حصے کر دیے اور ایک حصہ مثلا 1,00,000 روپے کا وہ میں نے سٹاک مارکیٹ میں فلوٹ کر دیا، اس کو سٹاک مارکیٹ کو دے دیا. اب باہر کے لوگوں نے جب دیکھا کہ یہ کمپنی بڑی پروفیٹیبل ہے تو اس میں انویسٹ کرنا چاہیے، تو انہوں نے ایک حصہ خرید لیا، 1,00,000 کا ایک حصہ. اب اس کا مطلب ہے کہ میری کمپنی میں 1,00,000 تک کی انویسٹمنٹ اس آدمی کی ہو گئی. اب یہ جو حصے، کمپنیوں کے حصوں کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، یہ مارکیٹ جو بنی ہے یہ اس دور میں بنی ہے. اور اس خرید و فروخت کا مقصد کیا تھا؟ کہ کمپنی کو بننے کے لیے، کمپنی کو چلنے کے لیے، کمپنی کو اپنی پروڈکٹ میں بہتری لانے کے لیے جو سرمایہ چاہیے وہ سوسائٹی سے سرمایہ اکٹھا کیا جا سکے. اب بینکنگ کا جو نظام تھا یہ سرمایہ اکٹھا کرنے کا بھی کام کرتا تھا اور سرمایہ کو محفوظ کرنے کا بھی، اور تجارت میں ادائیگیاں کرنے کا بھی کام کرتا تھا. جیسے کہ ہم آج کل اپنے بینک کے اکاؤنٹ سے ادائیگی کر دیتے ہیں. آپ نے کہیں پہ گئے ہیں، وہاں پہ پیزا آپ نے کھایا ہے تو اپنے جائز کیش اکاؤنٹ سے پیمنٹ کر دی ہے. تو بینکنگ سسٹم نے یہ سہولت فراہم کی. انشورنس کمپنی نے جو رسک تھا، اس میں جو نقصان ہوا، اس نقصان کے اثرات کو کم کرنے کی سہولت فراہم کی. اور سٹاک مارکیٹ نے کمپنیوں میں انویسٹمنٹ کرنے کو آسان کرنے کی سہولت فراہم کی. حصے خرید لو اور اپنا پیسہ کمپنی کو دے دو. اب یہ اس دور میں ہوا ہے جب بین الاقوامی تجارت کا آغاز ہوا، اور بین الاقوامی تجارت کے پیچھے انڈسٹری تھی اور سرمایہ تھا، اور جو بادشاہت تھی اس کا ختم ہونا اور جمہوریت کا آنا، اس نے اس بین الاقوامی تجارت کو بہت زیادہ پروموٹ کیا، بہت زیادہ اس کو تیز کر دیا. تو یہ ایک پس منظر ہے. امید ہے کہ یہ واضح ہو چکا ہوگا. اگر اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو بتائیے. آج ہم جو بینکنگ کا نظام اس کو سود سے پاک کرنا چاہ رہے ہیں، یہ اس وقت ڈیویلپ ہوا ہے، اور آگے ہم پڑھیں گے کہ سرمایہ دارانہ نظام کی ریڑھ کی ہڈی یہ سود ہے. تو کیسے آپ کو اتنی آسانی کے ساتھ اس کو ختم کرنے یعنی ختم کرنے کا موقع ملے گا یا دے سکتے ہیں. اچھا چلیں آگے پڑھیں. یہ اگلا پوائنٹ ہے صنعتی انقلاب آیا، انڈسٹریل ریولوشن. یہ ہم نے اس پہ ڈسکس کیا ہے کہ یہ کیسے کارخانے بنے، اور اس مرحلے میں سرمایہ کار، کیپٹلسٹ اور مزدور، پرولےٹیریٹس، اس کو ہم اس میں اردو میں کہتے ہیں پرولتاریہ. یہ لفظ جو پرانی کتابیں ہیں اس میں بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، پرولتاریہ. تو اس کا مطلب ہے کہ مزدور طبقہ. یہ طبقاتی تقسیم ہو گئی، یعنی ایک طرف کیپٹلسٹ ہے اور ایک طرف مزدور ہے. بالکل اسی طرح جس طرح ایک طرف جاگیردار ہوتا تھا اور دوسری طرف کسان ہوتا تھا. یہ دو طبقے بن گئے سوسائٹی کے اندر. تو یہ صنعتی انقلاب نے بھی سرمایہ دارانہ نظام کو آگے بڑھانے میں
बहुत मदद फराहम की है। बल्कि जो बुनियादी सरमाया की हुकूमत है वो इसी सनद इनकलाब ने कायम की है। अच्छा, इसके साथ एक चौथा जो फैक्टर है वो एडम स्मिथ। एडम स्मिथ का नजरिया, इसने एक किताब लिखी थी द वेल्थ ऑफ नेशंस, उसमें इसने सरमाया दराना निज़ाम के बुनियादी खदोखाल पेश किए थे कि जो जागीर दाराना निज़ाम है उसके मुतबादल के तौर पे ये वाला निज़ाम ये सोसाइटी में होना चाहिए और उसके ये खदोखाल होने चाहिए। अब देखें, ये एडम स्मिथ का कौन सा है, 1776, ये इसका जमाना है। तो आप बताएं कि इनकलाब फ्रांस और ये एडम स्मिथ का ये जमाना, ये कितना दूर है एक दूसरे से? हाँ जी, कितना दूर है? इनकलाब फ्रांस आपने पढ़ा है कि एडम स्मिथ और इनकलाब फ्रांस, इसमें कितना दौरानिया है? मैं ये पूछता रहता हूँ ताकि पता चले कि आप जाग भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। 10 साल। अ, इसका मतलब है कि ये बिल्कुल इनकलाब फ्रांस का ही जमाना है और ये उस दौर की किताब है कि जब ये तब्दीलियां अपने मेच्योरिटी को पहुंच चुकी थी और तब्दीलियां बिल्कुल इंतहा पर थी। ये वो जमाना है। अब इसने अपनी इस किताब में नजरिया पेश किया कैपिटलिज्म का, और कैपिटलिज्म के नजरिए की जो बुनियाद है, ये दो चीजें हैं जो उसने यहाँ पे लिखी। मुतबादल के तौर पर हुकूमत की अदम मुदाखलत, मार्केट के अंदर हुकूमत मुदाखलत नहीं करेगी, ना कीमतें तय करने में, ना माल लाने ले जाने में हुकूमत मुदाखलत नहीं करेगी। हुकूमत सिर्फ अमनो अमान कायम रखने का काम करेगी। मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, कौन सी चीज आ रही है, कौन सी जा रही है, कोई क्या खरीद रहा है, कोई क्या बना रहा है, कीमत कैसे तय हो रही है, कीमत कम कैसे हो रही है, कौन सी किस चीज की कमी है, किस चीज की ज्यादती हो गई है, ये हुकूमत का काम नहीं है। ये एडम स्मिथ ने ये नजरिया पेश किया। अब इसका मतलब क्या है कि जब बादशाह होता था तो वो मार्केट पर अपना होल्ड रखता था। वो होल्ड खत्म हुआ तो लोगों ने कहा कि वो होल्ड यानी हुकूमत का वो मार्केट पे भी नहीं होना चाहिए। और मार्केट की पोशीदा हाथ, इनविजिबल हैंड्स का तस्वुर दिया। ये इनविजिबल हैंड्स कौन से हैं? ये तलब और रसद का कानून है। वो कहते हैं कि भाई मार्केट में जिस चीज की तलब होगी ऑटोमेटिकली वो चीज मार्केट में आ जाएगी, और मार्केट में जिस चीज की तलब खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो चीज सस्ती भी हो जाएगी और मार्केट से दफा भी हो जाएगी। तो जब ये कुव्वत मौजूद है, इनविजिबल हैंड, पोशीदा हाथ मौजूद है कुदरत का, तो फिर आपको हुकूमत को यहाँ पर मुदाखलत करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हुकूमत मुदाखलत करेगी तो ये गैर फितरी होगा और फिर इससे इंसानों को तकलीफ होगी इनके नजरिए के मुताबिक। तो ये 4 पॉइंट हैं जिसको आप जरा देख लेंगे तो ये पस मंजर आपको पता चलेगा और तश्कील पता चलेगी कि सरमाया दराना निज़ाम ये कैसे मुशक्कल हुआ है और इसके अंदर जो कुव्वत पैदा हुई है उसके पीछे क्या क्या अनासिर थे। हाँ जी, इस हवाले से किसी के ذहन में कोई सवाल हो तो बताइए। यहाँ तक किसी के ذहन में कोई सवाल हो तो बताएं। अच्छा चलें, अगर ये वाजे है तो अब हम ये जो पीछे हमने बात की है इसकी बुनियाद पे हम देख सकते हैं कि सरमाया दराना निज़ाम में कौन कौन से अनासिर हैं जो बुनियादी नोयत के हैं। तो सबसे पहले सरमाया, कैपिटल। आपके पास कैपिटल सरमाया ही नहीं है तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। तो कैपिटल ये बुनियादी उनसर है सरमाया दराना निज़ाम का। तो इसका मतलब है कि जहां पर भी कैपिटल होगा सारी कुव्वत भी वहां मुंतकिल हो जाएगी, सारे वसाइल उस तरफ चले जाएंगे, अथॉरिटी उस तरफ चली जाएगी। इसको हम आगे देखेंगे भी कि अथॉरिटी कैसे मुंतकिल होती है। अच्छा, दूसरा निजी मिल्कियत का कानूनी तहफ़्फ़ुज़। ये बड़ा अहम नुक्ता है। इसको जब हम आगे सोशलिज्म के साथ कंपेयर करेंगे,
اس کا موازنہ کریں گے تو اس وقت یہ والا پوائنٹ سب سے زیادہ ڈسکس ہوگا کہ نجی ملکیت کا مطلب کہ میری بطور انسان کے میری ملکیت میں چیزیں آ سکتی ہیں، میں مالک بن سکتا ہوں اور اس کی کوئی حد نہیں ہے. ساری دنیا بھی اگر میری ملکیت میں آ جائے تو میں بن سکتا ہوں مالک، اور پھر اس ملکیت کے اندر مجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے. میں اپنی ملکیت میں جو چیز ہے اس کے ساتھ جو سلوک کروں میں اس میں آزاد ہوں. میں اس کو جلا دوں، میں اس کو سنبھال کے رکھوں، میں کسی کو دے دوں، میں کہیں پہ انویسٹ کر دوں، انویسٹمنٹ میں کوئی حرام چیز جو مذہب کے طور پہ حرام ہے اس کو پیدا کرنا شروع کر دوں. کوئی بھی ایسی چیز جو میری نظر میں درست ہے، مجھے وہ فائدہ پہنچاتی ہے، اپنی ملکیت کو وہاں پر استعمال کرنے میں میں مکمل آزاد ہوں. مجھ پر کوئی پابندی نہیں ہے، نہ سوسائٹی کی، نہ اخلاق کی، اور نہ ہی مذہب کی. خدا بھی نہیں کہہ سکتا مجھے کہ تم یہ نہ کرو یہ کرو. دارانہ نظام کا نجی ملکیت کا جو تحفظ ہے یا قانونی تصور ہے وہ یہ ہے، اور اس پہ ہم آگے جا کے بہت زیادہ بات کریں گے. ابھی ہم نے بات کی ہے آزاد مارکیٹ. یہ بھی وہی ہے کہ مارکیٹ کے اندر نہ حکومت انٹرفیئر کرے گی، نہ مذہب انٹرفیئر کرے گا، نہ ہی اخلاقیات انٹرفیئر کریں گی. بس امن و امان قائم ہونا چاہیے، باقی مارکیٹ اپنے آپ کو خود ہی چلائے گی. تو طلب اور رسد، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا قانون یہ اس کو یعنی چلا کے رکھے گا مارکیٹ کو. تو اجرت پر کام کرنے والے مزدور، اب جب سرمایہ آیا تو سرمایہ نے کوئی انڈسٹری لگانی ہے، کوئی ایسی چیز لگانی ہے، تو اس کو انسان چاہیے کام کرنے والے. جہاں پر مشین ہے وہاں پر مشین کام کرے گی، اور جہاں پر انسانوں کی ضرورت ہے وہاں پر انسان آئیں گے. اب انسان جب یہ خدمت سر انجام دے گا، یہ لیبر کرے گا، تو اس لیبر کے نتیجے میں اسے اجرت ملے گی، تنخواہ ملے گی. تو یہ تصور یہ سرمایہ دارانہ نظام کا بنیادی تصورات میں شامل ہے. اور مالیاتی اور بینکنگ نظام، یہ بھی سرمایہ دارانہ نظام کے بالکل بنیادی اجزاء میں سے ہے. اس کے بغیر سرمایہ دارانہ نظام یہ کام ہی نہیں کر سکتا. سرمایہ جب ہوگا تو اس کو حفاظت کرنے، چینج کرنے، منتقل کرنے، اس کو مفید بنانے کے لیے ایک پورا نظام چاہیے. وہ نظام بینکنگ اور فائنینشیل سسٹم کہلاتا ہے، جو سرمایہ کو دیکھتا ہے صرف. اسی لیے بینکنگ کو مالیاتی کمپنی کہتے ہیں، انشورنس کو مالیاتی کمپنی کہتے ہیں. اسی طرح ایک ادارہ ہے ہمارے ہاں ہاؤس فنانسنگ، ہاؤس بلڈنگ فنانس، ایک گھر بنانے کے لیے آپ کو قرضہ دیتے ہیں، تو وہ کمپنی بھی مالیاتی کمپنی کہلاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس کا مال کے ساتھ تعلق ہے، سرمایہ کے ساتھ تعلق ہے، کیپٹل کے ساتھ تعلق ہے. تو یہ کمپنیاں بھی سرمایہ دارانہ نظام کے بنیادی اجزاء میں شامل ہیں. اور جو یعنی آخری چیز ہے کہ کارپوریٹ ادارہ، کمپنی، جائنٹ سٹاک کمپنیز. بھائی سرمایہ لگانا ہے، اس میں مینجمنٹ کرنی ہے، اس میں افراد کتنے چاہیے، مشینیں کتنی چاہیے، پروڈکٹ کون سی بنانی ہے، را مٹیریل کہاں سے آئے گا، سپلائی کیسے ہوگی، یہ پورا نظام کھڑا ہوگا تو سرمایہ کچھ ہمارے کام آئے گا انسانوں کے. تو یہ پورا نظام جب کھڑا کریں گے تو اس پورے نظام کے ایک جز کو ہم کمپنی کہیں گے، اور وہ کمپنیاں جہاں پر مل کے اپنے تحفظ کا قوانین بنائیں گی، کوئی ادارہ بنائیں گے، تو اس کو ہم کہیں گے جوائنٹ سٹاک کمپنیز، جہاں پر کمپنیوں کا کاروبار ہوتا ہے، کمپنیوں کے حصوں کا کاروبار ہوتا ہے. یہ بھی ضروری ہے کیونکہ سرمایہ دارانہ نظام یہ کمپنی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. سرمایہ لگے گا تو پھر ہی کچھ آئے گا، تو وہ سرمایہ کمپنی کی شکل میں لگے گا. اور پھر 1 2 4 5 کمپنیاں نہیں ہیں، ہزاروں کمپنیاں ہیں. آپ اپنی کمپنی رجسٹر کرا سکتے ہیں، دنیا میں لاکھوں کمپنیاں ہیں. اب ان کمپنیوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے، ان کا ایک سسٹم بنانے کے لیے یہ سٹاک، جائنٹ سٹاک بنے گا لمیٹڈ کمپنیوں کا. تو یہ بھی سرمایہ دارانہ نظام کے بنیادی حصوں میں شامل ہے. اور بنیادی حصے کنہیں کہا جاتا ہے؟ اس کو ہم انگریزی میں میڈیکل کی اصطلاح میں کہتے ہیں وائٹل پارٹس. وائٹل
जो बहुत अहम हैं। मसलन अगर आप इंसानी जिस्म में से दिल निकाल लें तो बाकी के सारे अज़ा तो मौजूद हैं, तो क्या इंसान जिंदा रह सकता है? जाहिर बात है, नहीं रह सकता। अगर इंसान का आप जिगर निकाल लें, बाकी सारे अज़ा ठीक हैं, दिल भी काम कर रहा है, तो हो सकता है कि थोड़ा अरसा जिंदा रहे फिर मर जाएगा। आप किडनीज निकाल लें, गुर्दे निकाल लें, मैदा रिमूव कर दें, दिमाग ही किसी का खत्म कर दें, खोपड़ी खाली हो जाए, तो इसका मतलब है कि ये जो हिस्से हैं हमारे जिस्म के, ये वाइटल पार्ट्स हैं, ये बुनियादी अज्जा हैं। इनमें से कोई एक भी नहीं होगा तो इंसान भी नहीं है। इसी तरह ये जो 6 चीजें मैंने बताई हैं, ये सरमाया दराना निजाम के वाइटल पार्ट्स हैं, ये उसके बुनियादी हिस्से हैं। अगर इनमें से आप किसी एक को भी निकालेंगे तो ये सिस्टम काम नहीं करेगा। तो ये बुनियादी खदोखार हैं, जो सरमाया दराना निजाम के बुनियादी अनासिर तरकीबी हैं। आज हमने 2 चीजों पे बात की है। एक, सरमाया दराना निजाम तश्कील कैसे पाया, इसका तारीखी पस मंजर क्या है, कौन कौन से यानी फैक्टर्स हैं जिसने इसकी तश्कील में बुनियादी किरदार अदा किया। और दूसरा, हमने सरमाया दराना निजाम के बुनियादी अज्जा कौन कौन से हैं, इस पे बात की है। तो इन दोनों हवालों से अगर किसी के ज़हन में कोई सवाल है तो बताइए। हाँ जी। अच्छा, अगर वाज़े हैं चीजें तो फिर आपने इसको एक दफा पढ़ लेना है। उम्मीद है कि ये बात समझ में आएगी अब आपको। और ये 4-5 3-4 चीजें जो मैंने सुर्ख की हुई हैं, इसको आपने एक दफा देखना है। वक्त निकालें, 5-5 7-7 मिनट लगेंगे, तो इसको जरूर देखें। ये बहुत सारी चीजें वाज़े करने में और बहुत सारी चीजों के समझने में इंशाल्लाह सहूलत होगी इसके बारे में। अगली क्लास में इंशाल्लाह हम एक यानी इसके जो खुसूसियात हैं, यानी नुकसानात और फवायद, उस पर बात करेंगे। अच्छा, ठीक है। मैं ग्रुप में एक लिंक शेयर करूंगा, एक छोटी सी मूवी है उसका, तो चलें, यानी अगर ना भी दिल करे तो उसको देख लें। जब आप उसको देखेंगे तो सरमाया दराना निजाम ने हमारी जिंदगी में, इंसानों की जिंदगी में क्या क्या जुल्म किए हैं, उसकी एक झलक नजर आएगी। तो मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा ग्रुप में, तो जब मौका मिले उसको देख लें इंशाल्लाह। फिर हम अगली क्लास में इस पे बात करेंगे। अल्लाह खैर करे। ठीक है जी, इंशाल्लाह हम यहाँ पे रोकते हैं। अगली क्लास में इसको मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।